بے آواز حویلی کا میزبان۔ ایسی ہی ایک رات میں زید، جو اپنی گاڑی کے خراب ہونے پر مجبوراً قریب کے گاؤں جا رہا تھا، اچانک تیز بارش میں پھنس گیا۔ کیچڑ بھری پگڈنڈی پر گاڑی کا انجن دھڑام سے بند ہو گیا اور ہر طرف گھپ اندھیرے نے اسے گھیر لیا۔ ٹارچ کی مدھم روشنی میں اس نے دور ایک عمارت کا ڈھانچہ دیکھا، وہی بے آواز حویلی۔ باوجود ڈر کے جیسے اس کی رگوں میں برف پھیل رہی ہو، اس کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ وہ گاڑی چھوڑ کر ٹھنڈی ہوا اور تیز بارش میں حویلی کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی اس نے لکڑی کے بھر بھرے دروازے کو دھکا دیا، ایک گہری بوسیدہ بدبو نے اس کا استقبال کیا، ایسی بو جیسے پرانی کتابیں، زمین اور کچھ گلا سڑا گوشت مل گئے ہوں۔ اندر کا ماحول باہر کی سردی سے کہیں زیادہ منجمد تھا۔ ہوا میں گرد کے ذرات ٹارچ کی روشنی میں ناچ رہے تھے۔ اچانک اس کے پیچھے دروازے نے ایک خوفناک کھڑکڑاہٹ کے ساتھ خود بخود بند ہو کر ایسے تالا لگا دیا جیسے کسی نامعلوم طاقت نے اسے اندر قید کر دیا ہو۔ زید کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے دروازے کو جھٹکا دیا لیکن وہ ہلنا تک بند تھا۔ اب وہ اس لعنت زدہ جگہ کا قیدی تھا اور رات ابھی لمبی تھی۔ ٹارچ کی روشنی ڈگمگاتی ہوئی کمرے کے اندر گھومتی رہی۔ پرانی فرنیچر پر پڑے سفید کپڑوں نے عجیب و غریب شکلیں بنا رکھی تھی۔ دیواروں پر لگی پینٹنگز میں سے لوگوں کی تصویریں ایسی لگ رہی تھی جیسے ان کی آنکھوں کا اکھا سے آسا بالکل۔ لکڑی کی فرش پر ہر سم پر پندوں کے نام پر لگتی سے عجیب سی خراچٹ کی آواز آتی، حالانکہ وہ خود آہستہ چل رہا تھا۔ پھر اس نے ایک بند دروازے پر نظر ڈالی جس کے پیچھے سے ہلکی سی سرسراہٹ آ رہی تھی۔ دل میں ڈھٹائی لا کر اس نے دروازہ کھولا۔ وہ ایک لائبریری تھی، لیکن یہ عام لائبریری نہ تھی۔ الماریوں میں رکھی کتابیں الٹی تھیں، ان کے سرخ جلدوں پر عجیب و غریب علامتیں ابھری ہوئی تھیں جو ٹارچ کی روشنی میں کسی زندہ چیز کی طرح لہراتی محسوس ہوتی تھی۔ ایک میز پر ایک بہت بڑی کتاب کھلی پڑی تھی۔ اس کے صفحات پر ایسے حروف تھے جو پہچانے نہیں جاتے تھے، لیکن جیسے ہی زید نے ان پر نظر ڈالی، اس کے دماغ میں ایک دردناک گونج سی اٹھی۔ ایسا لگا جیسے کوئی پرانی زندگی وہ کتاب سے آنکھیں ہٹا ہی رہا تھا کہ اس نے ایک اور آواز سنی، ایک ہلکا سا رونے کی آواز، جیسے کوئی بچہ دور کسی کونے میں چھپا ہو۔ آواز بہت دکھی اور بے یار و مددگار لگ رہی تھی۔ زید اپنی عقل کے تمام انتباہوں کے باوجود آواز کی طرف کھینچا چلا گیا۔ وہ آواز ادھر گہوارہ کی طرف آ رہی تھی، لیکن جب زید نے قریب جا کے دیکھا تو گہوارہ خالی تھا۔ اس نے اطمینان کی سانس لینے کی کوشش کی، مگر اسی لمحے رونے کی آواز اس کے بالکل کان کے پہلو سے سنائی دی۔ ایسے لگا جیسے کوئی چھوٹا بچہ اس کی پشت پر سوار ہو۔ وہ تیزی سے مڑا، لیکن وہاں کوئی نہ تھا۔ جھولنا شروع ہو گیا ہے، جیسے کوئی نامری ہاتھ اسے ہلا رہا ہو۔ خوف سے بے حال زید وہاں سے بھاگ نکلا، راہداریوں میں بے ترتیب دوڑتا ہوا، لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے حویلی اپنی ساخت بدل رہی ہو۔ وہ جس دروازے سے اندر آیا تھا وہ کہیں نظر نہ آتا تھا۔ ہر کونے سے سرگوشیاں سنائی دیتی تھیں۔ ہوا میں کبھی ہنسی، کبھی رونا، کبھی کوئی بے معنی بولیاں گونجتی تھیں۔ اچانک ایک کھڑکی سے باہر اسے ایک سفید لباس میں ملبوس عورت کا سایہ نظر آیا جو باغ میں کھڑی تھی اور اس کی طرف منہیں کیے ہوئے تھی۔ اس کا چہرہ مکمل طور پر خالی تھا، صرف گہرائیوں تک جاتی ہوئی سیاہی تھی۔ زید نے چیخنے کی کوشش کی لیکن اس کا گلا دب گیا، آواز ہی باہر نہ آئی۔ وہ سفید عورت اچانک حرکت میں آئی، لیکن چلنے کی بجائے وہ فضا میں تیرتی ہوئی زمین سے اونچی
खिड़की के करीब आती चली गई। जैद पीछे हटा, लेकिन वो फिर भी करीब आती रही, यहाँ तक कि उसका बेचेहरा निकाब खिड़की के शीशे से सिर्फ ऊंचों के फासले पर आ गया। फिर एक तेज हवा के झोंके के साथ खिड़की खुद ब खुद खुल गई और वो सफ़ेद वजूद अंदर आ गया। जैद दीवानावार पीछे भागा और अपने आप को एक और कमरे में पाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। ये कमरा एक पुराने दफ्तर जैसा लग रहा था। उसकी सांस फूली हुई थी, बट बिल्कुल पानी से मर रहा था। देखा कि आईने में उसकी अक्स उसके हरकत करने से पहले ही हरकत कर रही है। आईने वाला जैद आहिस्ता आहिस्ता मुड़ा और उसकी तरफ देखकर एक ऐसी मुस्कुराहट बना रहा था जो असली जैद के चेहरे पर कभी नहीं आई थी। एक खोखली, बेरूह और इंतहाई खौफनाक मुस्कुराहट। असली जैद ने आवाज निकालने की कोशिश की, तब आईने में मौजूद उसके अक्स ने अपना हाथ बढ़ाया और उसकी कलाई को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। उसके पंजे बर्फ जैसे ठंडे थे और उनमें गैरवानी ताकत थी। जोर से खींच तड़ाकर जैद खुद को आजाद कराने में कामयाब हो गया और आईने से दूर भागा। अब उसका वाहिद मकसद इस हवेली से निकलना था। टार्च की रोशनी मुकम्मल तौर पर मद्धम हो चुकी थी। अब वो महज अंधेरे में टटोलता हुआ आगे बढ़ रहा था। अचानक उसके पैरों तले से फर्श बैठ गया और वो एक तहखाने में गिरता चला गया, जहां उसकी पीठ पर जोरदार ज़रब लगी। तहखाने की हवा में नमी और सड़ांध का गलबा था। आंखें अंधेरे के आदी होने पर उसने देखा कि यहाँ पर बड़ी बड़ी अलमारियाँ रखी हुई हैं। एक के दरवाजे से एक सफ़ेद कपड़ा लटक रहा था। तजस्सुस और खौफ के मिले जुले जज्बे के तहत उसने दरवाज़ा खोला। अंदर इंसानों के ढांचे नहीं थे, बल्कि कुछ अजीब व गरीब नामुकम्मल ढांचे थे, जैसे किसी ने इंसानी हड्डियों को गलत तरतीब में जोड़ने की कोशिश की हो। और इन ढांचों के सरों पर वही बेचेहरा सफ़ेद नकाब थे जो उसने खिड़की पर देखा था। वो समझ गया, ये वो ख़ानदान था जो कभी यहाँ रहता था, मगर अब वो किसी ऐसी शक्ल में मौजूद थे जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। तभी तहखाने की सीढ़ियों से वही रोने की आवाज़ दोबारा सुनाई दी। अब वो आवाज़ करीब से करीब तर आ रही थी। जैद ने एक कोने में छुपने की कोशिश की, लेकिन उसके सांस की आवाज़ हर जगह गूंज रही थी। अचानक सामने की दीवार पर एक रोशनी की किरण पड़ी। वहाँ एक छोटी सी खिड़की थी जो बाहर की तरफ खुलती थी। ये उसकी आखिरी उम्मीद थी। वो दीवार के सहारे उठा और खिड़की की तरफ लड़खड़ाता हुआ बढ़ा। खिड़की का शीशा टूटा हुआ था। उसने बाहर झांका। बाहर अभी तक गहरी रात थी, लेकिन यही रास्ता था। वो खुद को जोर से बाहर निकालने लगा। उधर से उसने आवाज़ सुनी। वो सब मौजूदात, सफ़ेद औरत, आईने का अक्स और वो नामालूम बच्चा, सब तहखाने में दाखिल हो रहे थे। उनके बेचेहरा निकाब अब उसकी तरफ थे। जैद ने आखिरी कुव्वत से खुद को खिड़की से बाहर फेंका। गिरते ही उसने एक ज़ोरदार चीख सुनी जो सिर्फ उसके कान ही नहीं बल्कि उसकी रूह तक को हिलाकर रख देने वाली थी। वो हवेली के पिछवाड़े गीले मिट्टी पर गिर पड़ा। बारिश थम चुकी थी, लेकिन हवा में मौजूद ठंडक अब भी कांप रही थी। वो उठा और बगैर पीछे मुड़े दौड़ता रहा, यहाँ तक कि वो अपनी गाड़ी तक पहुँच गया। हैरत की बात है कि गाड़ी का इंजन अब चल पड़ा। उसने तेज़ी से गाड़ी शुरू की और तारीकी में पीछे मुड़कर ना देखते हुए तेज़ी से दूर निकल गया।
جب وہ گھر پہنچا اور اپنے کمرے میں داخل ہوا تو اس نے سکون کا سانس لیا۔ صبح کی پہلی کرن باہر نمودار ہونے لگی تھی۔ وہ باتھ روم میں گیا، پانی سے چہرہ دھونے لگا۔ جب اس نے سر اٹھا کر آئینے میں دیکھا تو اس کی سانس رک گئی۔ آئینے میں اس کے پیچھے وال پر ایک دھندلی سی داغ نظر آ رہی تھی، بالکل وہی شکل جو حویلی کی دیواروں پر تھی۔ اور پھر بہت ہلکی سی اسے اپنے کان کے پاس ایک سرگوشی سنائی دی جس میں صرف 2 الفاظ تھے، ہم آ گئے۔ زید کی آنکھیں ڈر سے پھیل گئیں کیونکہ اسے احساس ہوا کہ حویلی نے اسے آزاد نہیں کیا تھا، بلکہ اس نے اس میں سے ایک میزبان منتخب کر لیا تھا، اور اب وہ مہمان ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ تھے، چاہے وہ کہیں بھی چلا جائے۔ ہر شیشہ، ہر پرچھائی۔ رات کا سما گہرا سیاہ تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے آسمان نے زمین پر کوڑے کی تھیلی پلٹ دی ہو۔ ستاروں اور چاند کا نام نہ نشان تک نہ تھا۔ ہوا میں موجود خاموشی اتنی بھاری تھی کہ اسے محسوس کیا جا سکتا تھا۔ یہ عام خاموشی نہیں تھی، بلکہ کسی گہری پراسرانہ موجودگی کی خاموش تھی۔ اس کی پرانی کوٹھڑی کھڑی تھی، اینٹیں وقت کی سختی سے جھریوں سے بھری تھی، کھڑکیاں آنکھوں کی طرح خالی اور اندھی لگ رہی تھی، اور لکڑی کا پرانا دروازہ مسلسل اپنے ہی پرانے پیچوں میں کھڑکھڑاتا رہتا۔ ایسا لگتا جیسے وہ کسی ایسی چیز کو روک رہا ہو جو باہر نکلنے کے لیے بے تاب ہو۔ مقامی لوگ اس جگہ کو بے آواز حویلی کہتے تھے، اور صرف اس کا نام لیتے ہوئے ہی ان کی آوازیں پست ہو جاتی، آنکھیں ڈر سے چوڑی ہو جاتی۔ کہا جاتا تھا کہ برسوں پہلے یہاں ایک عالم نے رہائش اختیار کی تھی جو پراسرار علوم اور ممنوعہ کتابوں کا دل دادا تھا، اور ایک دن وہ اور اس کا پورا خاندان بغیر کسی نشان کے غائب ہو گیا تھا، لیکن ان کی چیزیں پیچھے رہ گئی تھی۔ ہر خالی جگہ اب اس پر نظر رکھے ہوئے تھی، انتظار میں تھی کہ وہ اپنا اصل روپ دکھائے۔ رات ختم ہوئی، لیکن خوف کا سفر ابھی شروع ہوا تھا۔ The end. End with the end.